الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام آل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین کہ جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ کریم ان سب سے راضی ہو واجب الاحترام معزز سامعین کرام پچھلے خطبات میں آپ نے سستی کے عنوان اور موضوع پر گفتگو
سنی ہے۔ سستی کسے کہتے ہیں آپ سن چکے ہیں۔ سستی کیوں ہوتی ہے، سستی کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، یہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ سستی کرنے کا نقصان اور انجام کیا ہے، اس بارے میں بھی کچھ آپ نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سنا تھا۔ آج اسی بات کو میں آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ سست آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو ادا کرنے میں یعنی عبادت میں سستی کرتا ہے اور وہ نقصان اٹھاتا ہے، ہلاکت، تباہی، بربادی، بالآخر جہنم کے گڑھ میں گر جاتا ہے سستی کی وجہ سے۔ اور عبادات میں سستی سے بچنے والا اپنے آپ کو اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، رب کے فضل و مہربانی اور جنت میں داخلے کا، جہنم سے نجات کا اپنے آپ کو حقدار بنا لیتا ہے۔ نماز کی پابندی کر کے وہ جنت کا وارث اور رب کا مہمان جنت میں بن جاتا ہے، اور نمازوں کو ضائع کرنے والا دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا اور نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ جو آدمی 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پہ ناراض ہو کر اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، کیا آپ نے سنا تھا۔ لیکن جو آدمی جمعہ کی ادائیگی میں سستی نہیں کرتا، سستی سے اجتناب کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کیا کچھ عطا فرماتے ہیں، سنیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ والے دن غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، تیل لگاتا ہے اگر اس کے پاس موجود ہے، پیدل چل کے آتا ہے، سوار نہیں ہوتا، جلدی آتا ہے، مسجد میں اہتمام کے ساتھ آتا ہے، امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے اس کی قسمت اور مقدر میں جتنی رکعات ہوتی ہیں، نوافل ہوتی ہیں، پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے۔ جب امام ممبر پہ آتا ہے، خطبہ دیتا ہے، خطبے کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، درمیان میں کوئی لغو کام نہیں کرتا، بیہودہ کام نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا، امام کے ساتھ نماز پڑھ کے جب وہ فارغ ہوتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ سستی سے بچنے کا فائدہ۔ اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو آخری رکعت میں آ کے ملتا ہے اس کو یہ اجر و ثواب نصیب نہیں ہوتا۔ اس کا یہ نقصان کیوں ہوا؟ سستی کی وجہ سے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آتا ہے، اہتمام کے ساتھ آتا ہے، اور جو پہلے آداب بیان کیے گئے ہیں ان آداب کا خیال رکھتا ہے، وہ جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، جتنے قدم چل کر آیا ہوتا ہے رب العالمین اس کے ہر قدم پر اس کو سال کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں، اور ہر قدم پر سال کے راتوں کی تہجد اور قیام کا اجر و ثواب عطا فرماتا۔ ایک قدم پر اتنا ثواب، پورے سال کے روزے اور پھر ان سال کی جو راتیں ہیں ان راتوں کے قیام کے برابر اجر و ثواب صرف ایک قدم پر ملتا ہے۔
100 قدم چل کے آیا ہے تو 100 سال کی باتوں کا ثواب، 1000 قدم چل کے آیا ہے 1000 سال کی باتوں کا ثواب۔ لیکن پوچھا جائے بھائی دوسرے خطبے میں کیوں آتے ہو؟ بس یہ سستی ہے۔ آپ اتنی دیر سے جمعہ کی نماز میں کیوں شامل ہوتے ہو؟ مجھے سستی ہو جاتی ہے۔ کام تو کوئی نہیں تھا، بس گھر ہی بیٹھا تھا، کام تو کوئی نہیں تھا، مجبوری کوئی نہیں تھی، بس سستی ہو گئی۔ اب اس سستی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی معاملات میں، خیر کے معاملات میں سستی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے حوالے سے، فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے ایسے پیارے عظیم الشان احکامات بیان فرمائے ہیں، ان کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ سستی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ سستی کرنے والا انسان اپنے آپ کو بہت ساری بھلائیوں سے محروم کر بیٹھتا ہے۔ سست انسان اپنے آپ کو بہت ساری خیر سے محروم کر بیٹھتا ہے۔ دین کا علم سیکھنے میں سستی کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازمی اور فرض ہے۔ دین کے موٹے موٹے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے۔ توحید کو، شرک کو، فرائض کو، احکامات کو، حقوق کو سمجھنا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر بندے پہ فرض ہے۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو حقوق و فرائض کے بارے میں، دین کے موٹے موٹے مسائل کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ یہاں تک کہ 40-50 سال کی عمر میں بھی بعض لوگوں کو وضو کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، 60 سال کی عمر میں بھی بعض لوگوں کو غسل کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو سجدے کے مسائل کا، رکعتوں کے مسائل کا، نماز کے مسائل کا، تہجد کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر لازمی، ضروری اور فرض ہے۔ اور یہ کیوں نہیں سیکھتے؟ بس یہ سستی ہو گئی ہے، بس ٹائم ایسے ہی گزر گیا سستی میں، حالانکہ وقت بھی تھا، وسائل بھی تھے، پھر بھی دین نہیں سیکھا، علم حاصل نہیں کیا۔ تو جو لوگ سستی کی وجہ سے دین کے موٹے موٹے مسائل بھی نہیں سیکھتے، وہ اس فرض کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو رب کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، اور اس شرمندگی کی وجہ کیا ہوگی؟ سستی ہوگی۔ اور جس بندے نے اس فرض کی ادائیگی کے لیے وقت نکالا، سفر کیا، پیدل چلا، ٹائم لگایا، دین سیکھا، دوسروں کو سکھایا، خیر سیکھی، دوسروں کو سکھائی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے، اور فرمایا کہ اس کے لیے تمام مخلوقات اللہ کے حضور رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، حتی الحیتان فی جوف الماء، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ کون آدمی ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جس نے اچھائی کا، بھلائی کا، دین کا علم سیکھا اور پھر دوسروں کو سکھا رہا ہے، تمام مخلوقات اور بالخصوص سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ وہ انسان ہے جس نے اس فریضے میں سستی نہیں کی۔
اور جس نے سستی کی کتنے بڑے خیر سے، فائدے سے، نفع سے معروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم، خاص طور پر دین کے موٹے موٹے مسائل کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لازمی نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے آپ کسی مدرسے میں داخلہ لیں، یہ لازمی نہیں ہے آپ کسی ادارے میں جا کے داخل ہو جائیں اور وہاں 6 سال کا 8 سال کا کورس کریں، نہیں۔ تمام صحابہ اس طرح دین سیکھنے والے نہیں تھے، لیکن دین کے موٹے موٹے مسائل جو ہیں ان کا پوچھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں تو اہل علم سے، اہل ذکر سے، قرآن والوں سے، حدیث والوں سے پوچھو، تمہیں علم آ جائے گا۔ تمام صحابہ بڑے بڑے محدث نہیں تھے، تمام صحابہ بہت زیادہ عالم نہیں تھے، تمام صحابہ بہت زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ چند صحابہ ہیں جن کے پاس زیادہ تعلیم تھی، جن کے پاس زیادہ احادیث مبارکہ کا علم تھا، جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ باقی ایک دوسرے سے پوچھ کر، اہل علم سے پوچھ کر وہ دین کے بارے میں معلومات لیتے تھے، اور جو ضروری علم ہے، فرض علم ہے دین کے بارے میں، فرائض، احکام اور موٹے موٹے مسائل کے بارے میں آگاہی، وہ ایک دوسرے سے پوچھ کے حاصل کرتے تھے، اور اس انداز میں اس فرض کی تکمیل اور ادائیگی ہو جاتی تھی۔ آج اتنی عمر ہو گئی، سیکھا نہیں، ہو جی بس سستی ہے، چلو آپ سیکھ لو، ہو جی سستی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سستی انسان کو اللہ اکبر کبھی تباہ کر دیتی ہے، کبھی برباد کر دیتی ہے، کبھی خیر سے، بھلائی سے محروم کر دیتی ہے، کبھی فرائض اور ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے۔ دین کی دعوت دینے میں سستی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو اس وجہ سے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے، کیونکہ آپ کسی اور رسول، نبی، پیغمبر نے نہیں آنا۔ دین کی دعوت کا کام نیکی کا حکم دینا، برائی کا حکم دینا، حسب توفیق، حسب استطاعت ہر بندے کے اوپر ضروری ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نے کس حد تک دوسروں تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، نیکی کا حکم دیا ہے، برائی سے روکا ہے، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں والا کام ہم نے کیا ہے، پیغام پہنچایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو دین کی دعوت کا کام نہیں کر رہے؟ اللہ کے سچے دین، اسلام، قرآن و سنت کی دعوت اپنے گھر والوں تک، اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے محلے داروں تک، اپنے آفس کے کلیگ تک، اپنے ماتحت افراد تک پہنچانے میں سستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ ہر بندہ مہینے کے اندر ایک پروگرام کرا سکتا ہے اپنے گھر میں، تھوڑا بہت خرچ کر کے، اس میں اس کے گھر والے ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، ان تک وہ دین اسلام کی خالص دعوت قرآن و سنت کو پہنچا سکتا ہے۔ پہنچا سکتا نہیں پہنچا سکتا؟ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ایک پروگرام کرا کے دین کے موٹے موٹے مسائل، اس کی آگاہی، اس کی تعلیم لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ سستی کی وجہ سے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ لوگ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، پھر ان کا رب ان کے اوپر ایسے ناراض ہوگا، یہ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے سوچیں، بلکہ ہمارے ادھر کے نمازی ہیں، ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے کہا آپ خطبے میں اس فرض، اس حق کے بارے میں بتائیں جو امت محمدیہ کا فریضہ ہے، دین کی دعوت ہے۔
کل قیامت والے دن اگر ہمارے فیملی ممبر نے، ہمارے رشتہ دار نے پوچھ لیا اور ہمارا گریبان پکڑ لیا اور کہہ دیا اللہ اس کو تو پتہ تھا توحید کا، اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اس کو سنت کی اہمیت کا پتہ تھا، اس نے مجھے بدعت سے کیوں نہیں روکا، یہ خود تو نماز باقاعدگی کے ساتھ باجماعت پڑھتا تھا، کبھی اس نے مجھے دعوت نہیں دی، اس نے کیوں نہیں مجھے بچایا جہنم کی آگ سے، کیوں نہیں اپنا فرض ادا کیا، تو کیا خیال ہے وہ نمازی، وہ دیندار مجرم نہیں ہوگا؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس بھائی نے کہا کہ لوگوں کو بتائیں، وہ سست ہیں اس فرض کی ادائیگی میں کہ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچنی چاہیے، اور اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت نہیں ہے، ایک پروگرام کے لیے خرچہ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ خرچہ ہم ادا کریں گے، جو کھانے پینے کا خرچہ ہوگا وہ ہم ادا کریں گے۔ ایک ترتیب بن جائے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ہر آدمی اپنے گھر میں اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو بلائے اور ایک عالم دین کو بلا کر دین کی بات، دین کے موٹے موٹے مسائل، اہم اہم باتیں، حقوق و فرائض کے بارے میں آگاہی، تبلیغ اور دعوت، پیغام پہنچائے، تاکہ قیامت والے دن رب العالمین کے سامنے اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کسب معاش میں سستی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کام کرنے سے ان کی جان جاتی ہے، 2-4 دن کام کیا، یہ بڑا مشکل کام ہے، محنت مزدوری کو چھوڑ کر، مشقت کو چھوڑ کر وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے مانگنے والا کام شروع کر دیتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں، مزدور نہیں بنتے۔ حالانکہ مزدور آدمی اللہ کا دوست ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو اپنے ہاتھ کے ساتھ کماتا ہے، حلال کماتا ہے۔ اللہ کے جو نبی تھے وہ محنت مزدوریاں کرنے والے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا نہیں فرمائی اس سے پہلے وہ مزدور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب ان کا ذکر آیا تو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی قریش کی کچھ عرصہ بکریاں چرائی ہوئی ہیں۔ کوئی پیغمبر بڑھائی کا کام کرتے تھے، کوئی پیغمبر لوہار کا کام کرتے تھے، کوئی پیغمبر لکڑی کا کام کرتے تھے، کوئی دھاگے کا کام کرتے تھے۔ تو یہ کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے، کام کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اور جو بندہ محنت کرتا ہے، جائز کاروبار کرتا ہے، اس سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے وہ جب خلوص کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کو بڑھا بڑھا کے، اس کی پرورش کر کے، اس کی اضافہ کر کے اس کو اور پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اور حرام کمائی سے خرچ کیا ہوا کروڑ روپیہ ہوا منصورہ بن جاتا ہے، پراگندہ غبار کی طرح اڑ جاتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو بعض لوگ کسب معاش میں سستی کرتے ہیں، جی اوکھا کام نہیں کرنا، مشکل کام نہیں کرنا، محنت والا کام نہیں کرنا، یہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں مختلف انداز میں لوگ یہ بھیک کے شوقین ہو گئے ہیں۔ کئی قسم کے بھکاری آپ کو نظر آئیں گے، کوئی راستوں پہ بیٹھا ہوگا، کوئی دکانداروں سے، کوئی ٹھیلے والوں سے، کوئی فیکٹری والوں سے، اور کوئی غریبوں والا لباس پہن کر، اور کچھ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر سڑک پہ کھڑے ہوں گے، کوئی جھوٹ کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، کوئی کہے گا ہماری جیب کٹ گئی ہے، کوئی کہے گا ہاں ہمیں دودھ لینا ہے، کوئی کہے گا ہمیں کھانا چاہیے، کوئی کہے گا دوائی کے پیسے نہیں ہیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ سستی کہ محنت نہ کرنی پڑے، کسب معاش میں سستی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔
اس سے بڑھ کے ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ یہ رسوائی کیوں ملی؟ سستی کی وجہ سے۔ اور بہت سارے لوگ سوٹڈ بوٹڈ نظر آئیں گے آپ کو، پینٹ شرٹ 3 پیس سوٹ میں، وہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، پروفیسروں کے پاس جائیں گے، انجینئرز کے پاس جائیں گے، بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں جائیں گے، ان کے مانگنے کا اپنا سٹائل ہوگا، میں پڑھا لکھا ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، لیکن بے روزگار ہوں، کیا کروں، سفید پوش ہوں، وہ اس انداز میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ ٹیسٹ کی تیاری کروں، محنت کروں، تعلیم حاصل کروں، ڈگری حاصل کروں، بڑا مشکل کام ہے۔ یاد ہے، یہ شارٹ کٹ کے چکر میں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں۔ کسب معاش میں جو سستی ہے انسان کو ذلیل بھی بنا دیتی ہے اور قیامت والے دن بھی اس کو رسوا کرے گا۔ اور بعض لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، ہونے کے باوجود مانگتے ہیں تکثر کے لیے کہ مال زیادہ ہو جائے گا، پیسہ بڑھ جائے گا، جائیدادیں بن جائیں گی۔ ایک اور پروفیشنل بھکاری ہیں، ان کے بارے میں بتا دوں آپ کو، آپ حیران ہوں گے۔ کسی کو کوئی خوشی ملی، آج ہی مٹھائی کھلائیں، کسی کا کام ہو گیا، آج ہی کڑھائی کھلائیں، کسی نے کاروبار میں نفع کما لیا، آج ہی اب تو مٹھائی بنتی ہے، اب مجھے آپ کھانا کھلائیں۔ کسی کے پیسے گم ہو گئے، مل گئے، کہتے میرا حصہ دو۔ کسی کی چوری ہو گئی، چوری کا مال مل گیا، اس کے سر ہو جاتے ہیں، جی اب تو حق بنتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ دو۔ یہ ہے پروفیشنل بھکاری جو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے اور لوگ اسے مانگ رہے ہوتے۔ بھی آپ خود کیوں نہیں کھاتے؟ آپ خود مٹھائی کھا لیں، خود کھانا کھا لیں، خود دعوت کر لیں اپنی، خود کڑھائی کھا لیں۔ ایسے بے حس لوگ بھی، ان کے پاس کسی کا مال آ جائے اس کو دبا کے رکھ دیتے ہیں، ہاں جی اتنا ہم انعام لیں گے۔ انعام کس چیز کا؟ اس کی امانت ہے، اس کو واپس کرو۔ وہ انعام کے نام پر، مٹھائی کے نام پر، محبت کے نام پر اور جناب تحفے کے نام پر، حق کے نام پر وہ لوگوں سے مختلف انداز سے مانگتے ہیں۔ یہ پروفیشنل بھکاری ہیں اور ان کا مانگنا لوگ محسوس بھی نہیں کرتے۔ جس بندے کے پاس سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے مانگتا ہے، اس سے بڑھ کے ذلیل کوئی نہیں ہے۔ یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا، فرمایا وہ قیامت کے دن جب رب العالمین کے سامنے رب کی عدالت میں پیش ہوگا، جب وہ میدان محشر میں آئے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وجہہ عظم لیس علیہ لحم، اس بھکاری کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جس کا باقی جسم گوشت پوست کے ساتھ بھرا ہوا ہو اور اس کا چہرہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، وہ کس طرح بد شکل اور ذلیل نظر آئے گا۔ یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن مال کو بڑھانے کے لیے، تکثر کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے یہ مانگنے سے باز نہیں آتا، سست ہے حلال کمائی کے لیے، کسب معاش کے لیے یہ ایکٹیو نہیں ہوتا، یہ ٹائم نہیں نکالتا، بس بھیک مانگ کے گزارا کرتا، جائیدادیں بنا لی۔ ہاں ایک مجبور آدمی ہے، اسلام میں مانگنے کی اجازت ہے، مجبور ہے، جس نے بڑی کوشش کی ہے، کوئی چارہ نہیں، زندگی بچانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، وہ حسب ضرورت سوال کر سکتا ہے، تکثر کے لیے اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ عمر کے بارے میں سستی کا شکار ہے۔ یہ جو انسان کو اللہ نے عمر دی ہے نا، عمر کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 50، 60، 70 اور کوئی قسمت والا 100 پہ بھی پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اکثر لوگ اس معاملے میں زیرو ہے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے لیکن اکثر لوگ اپنی صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ عمر اور صحت سے فائدہ نہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے اللہ نے عمر دی ہے، موقع دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، وسائل دیے ہیں، ان کو حقوق و فرائض کو ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بندہ صاحب حیثیت ہے،
جس کے پاس اضافی مال ہے اس کے کھانے پینے رہائش کے علاوہ، اور وہ اتنا مال ہے کہ بیت اللہ شریف آنے جانے کا خرچہ آسانی سے نکال سکتا ہے، وہاں رہنے کا خرچہ زیادہ سفر آسانی سے ادا کر سکتا ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، اس بندے کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا۔ حج کیوں نہیں کیا؟ جی سستی ہے، کاروباری معاملات ہیں، بچیوں کے وزن اٹھانے ہیں، ابھی فلاں ذمہ داری ہے، فلاں ذمہ داری ہے، فلاں ذمہ داری ہے، باقی جو کام ہیں ان کو ذمہ داری سمجھ رہا ہے۔ بچیوں کی شادیاں کرنا اس کو فرض نظر آتا ہے، لیکن جو فرض شریعت نے اس کے اوپر کیا وہ اس کو نظر نہیں آتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا خطبہ جمعہ میں، اور فرمایا تھا کہ جس بندے کے اوپر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج کرنے میں سستی کی، کوتاہی کی، پھر اس کی مرضی ہے وہ جب مرے گا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ کتنے لوگ ہیں سستی کی وجہ سے حج نہیں کر رہے؟ تو اس لیے اگر کسی بندے کو اللہ نے کھانا پینا بھی اچھا دیا ہے، رہائش بھی اچھی دی ہے اور باقی بھی سہولتیں ہیں، اس کے پاس اضافی پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ 10-15 لاکھ ہیں، تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ پہلی فرصت میں آئندہ سال اس کو حج کرنا چاہیے، اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو کہتے تھے سست تھے کر لیں گے، ان کو موقع نہیں ملا۔ پھر کون ادا کرے گا یہ فرض؟ اولاد جو آپ کے کہنے پر مسجد تک نہیں جاتے، وہ حج کرے گی، عمرہ کرے گی، فرض تو پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں سستی کرنے سے محفوظ ہوں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس بندے کو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف پر، بیت اللہ شریف تک آنے جانے کی استطاعت دی ہے، جس کے پاس زیادہ سفر موجود ہے، آنے جانے کا، کھانے پینے کا، وہاں رہائش کا خرچہ موجود ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا ایسے لوگوں پر رب العالمین نے لازم کر دیا ہے۔ اور جو اس معاملے میں سستی نہیں کرتے، فرض بھی ادا ہوتا ہے اور وہاں چلے جاتے ہیں بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ ان کو ایک نہیں بلکہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو وہاں اللہ اکبر 20 دن رہ کے آتے ہیں، 20 دن کی 100 نمازیں بنتی ہیں، 100 کو ذرا لاکھ کے ساتھ ضرب دینا، یہ ہے اصل ارب پتی، جس کے کھاتے میں کروڑوں نمازیں، ارب کی تعداد میں اربوں نمازوں کا ثواب ہوگا۔ یہ ہے اصل کروڑ پتی اور ارب پتی۔ دنیا کے ٹکڑوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ صاحب حیثیت آدمی کو اگر اللہ توفیق دیتے ہر سال حج پہ چلا جائے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے دل کی بات ہے۔ جس نے ایک بار کر لیا ہے اس کو دوبارہ نہیں جانا چاہیے، دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ جس نے عمرہ کر لیا اس کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ یہ بات کہاں ہے؟ قرآن میں، حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابع العمرہ، ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرو، بار بار عمرہ کرو۔ یہ عمرہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح لوہے کی زنگ کو بھٹی میں ڈال کر لوہار اس کو ہٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ جس طرح بھٹی لوہے کی آگ لوہے سے زنگ کو اتارتی ہے، عمرہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ اس لیے بار بار جائے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ نے توفیق دی، اللہ نے مال دیا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے امیر کبیر، لاکھ پتی، کروڑ پتی، بڑی جائیدادیں، بڑے پلاٹ، بڑے رقبے، بڑا بینک بیلنس، کپڑے ان کے فقیروں والے آتے ہیں۔ لباس سے لگتا ہے کہ اس علاقے میں ہماری زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق یہی آدمی ہے، اور لوگ کبھی اس کو مستحق سمجھ کے زکوٰۃ دے بھی جاتے ہیں بغیر بتائے، اور وہ کھا بھی لیتا ہے۔
اور بعض لوگ صدقۃ الفطر اس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو نمازی ہے نا یہ شکل سے ذرا کمزور نظر آتا ہے، اس کو دے دو. یہ جو رشتہ دار ہے نا ہمارا وہ جو فلاں ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا، اور اجنبی تو ویسے دے دیتا ہے کہ بس یہی ہے، میں تو ڈھونڈتا رہا اس طرح کا بندہ مجھے کبھی ملا نہیں ہے. جس کو اللہ نے توفیق دی ہے لیکن اس کے باوجود فقیرانہ لباس ہے، پٹا پرانا لباس ہے. پوچھا جائے بھئی آپ اچھا کپڑا کیوں نہیں پہنتے؟ اور جی میرے پاس اچھے کپڑے ہیں، میرے پاس سوٹ بھی ہے، 3 پیس سوٹ بھی ہے، بس سستی ہوتی ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے جسم پر بھی اس کی دولت کے اثرات نظر آنے چاہیے. اور یہ سست آدمی اللہ کی پسند سے محروم رہ جاتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں، وقت بھی ہے، کوئی مصروفیت نہیں، پھر بھی اسرا حلیہ بنایا ہوگا، کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، کئی دن نہایا نہیں ہوگا، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوگی. پوچھا جائے کیا وجہ ہے؟ آپ کے گھر میں پانی نہیں ہوتا، پانی بھی ہے، صابن نہیں ہوتا، صابن بھی ہے، کوئی کپڑے استری کرنے والی نہیں ہے، وہ بھی ہے، کپڑے نئے نہیں ہیں تو پھر یہ بدبو کیوں آ رہی ہے؟ مسجد میں آ کے نمازیوں کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ ہم تو اس دین کو ماننے والے ہیں جو کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بدبودار جسم اور بدبودار کپڑوں سے نمازیوں کو تکلیف نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، بس سستی ہے. سستی کی وجہ سے یہ انسان کتنی زیادہ خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا کیوں نہیں ملاتے؟ اور جی بس سستی ہے. گھر مسجد کے قریب ہے، نماز با جماعت پہ کیوں نہیں آتے؟ بس سستی ہے. یہ ہر وقت کی سستی تجھے برباد نہ کر دے. یہ ہر وقت کی سستی کبھی تجھے برباد نہ کر دے. حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے چوکنا رہا کر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رجب کے مہینے میں ایک بات مشہور ہے. 27 رجب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک عظیم معجزے کے ذریعے معراج کرایا تھا. لہٰذا یہ شب معراج کو عبادت کرنی چاہیے، دن کو روزہ رکھنا چاہیے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے معراج ہوا تھا. معراج قرآن و سنت سے ثابت ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر، پھر آسمانی سفر 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا، انبیاء کی امامت کرائی. یہ قرآن و سنت کے دلائل سے بالکل ثابت ہے، برحق ہے. لیکن یہ کس مہینے میں ہوا، کس سن میں ہوا، یہ فکس نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اس میں بہت اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں ہجرت سے 2 سال پہلے، بعض کہتے ہیں 5 سال پہلے، بعض کہتے ہیں 1 سال پہلے. جب سالوں میں اختلاف ہے، اندازہ لگائیں تاریخ میں کتنا اختلاف ہوگا. معراج پر ایمان ہے لیکن 27 رجب کا ہوا ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. جب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے پھر یہ شب معراج نہیں بن سکتی.
شب معراج ہوئی ہے لیکن رجب کی 27 تاریخ کو نہیں۔ جب یہ نہیں ہوئی تو جب ثابت یہ ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سی رات ہے، اگر صحابہ کرام یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی 27 تاریخ کو رات کو عبادت کرتے ہوتے تو ڈیٹ فکس ہو جاتی، اختلاف نہ ہوتا۔ دن کو روزہ رکھتے ہوتے تو شب معراج فکس ہو جاتا، پھر اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف بتاتا ہے کہ یہ رات عبادت کی نہیں ہے، دن روزہ رکھنے کا نہیں ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اس کا تعلق بدعات اور خرافات کے ساتھ ہے۔ نفلی روزہ رکھیں، سوموار جمعرات کو سنت کے مطابق رکھیں، رات کو تہجد کی نماز پڑھیں، باقاعدگی سے پڑھیں، لیکن شب معراج کا قرآن و سنت میں اس انداز میں کہ وہ 27 رجب کو ہے کوئی ذکر نہیں ہے، اور 27 رجب کی رات عبادت کی رات ہے، دن روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بھی عمل رسول اللہ سے، آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں، من گڑت، مصنوعی، جعلی، آرٹیفیشل لوگوں کا بنایا ہوا عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔